سینڈر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اسپیڈ اپ یا جلدی کریں، سینڈر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے سینڈر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سینڈر کو السلام اس علیکم بات سر. کا وعلیکم السلام. اچھا سینڈر کو اس بات کا السلام خیال علیکم. رکھنا وعلیکم السلام. سینڈر کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ مزاح، میم زے الف ہے مزاح، باقی میں لکھو سینس آف ہیومر، یعنی کہ ٹو برنگ اے اسمائل آن دا ریسیورز فیس ٹو میک ہم فیل ہیپی. بریکٹ کلوزڈ. کا احتیاط سے استعمال کریں، کا احتیاط سے استعمال کریں. کیونکہ ریسیور اس کو مس انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے، اور وہ سینڈر کو ایک نان سیریس شخص تصور کر سکتا ہے. بس دیٹس اٹ. کئی پیراگراف ہوں گے جس کا میں خود مطلب لکھواؤں گا. اب جو وہاں لکھا ہوا ہے وہ کراس لگا دو، چھوڑ دو. بھی تصور کر سکتا ہے اور ناقابل بھروسہ بھی. اس کو یاد کر لو، اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ، سمجھ نہیں آتا پوچھو، شاباش. ہاں کیا چیز؟ وہ مس انٹرپریٹ بھی کر سکتا ہے، غلط تشریح کر سکتا ہے. سارے بچے میوٹ کریں مائکرو فون یار. آگے آ جاؤ. پرسویشن. When the objective of the business message communication is to persuade, then you will need to be particularly sensitive to the reactions of the recipient and consider the following. یہ سارا سٹائل میں آ رہا ہے. سٹائل میں اگر آپ نے ریسیور کو قائل کرنا ہے تو قائل کرتے وقت بہت احتیاط برتنی ہے. کن چیزوں کی؟ یہ نیچے لکھی ہوئی آ رہی ہیں. نمبر 1 flexibility, tact, listen. flexibility مطلب کیا ہوگا؟ You need to be constantly seeking and receiving feedback in order to read the signal from the recipient. This is particularly important in sales. اب اس کی اردو لکھو، شاباش. فلیکسیبلٹی کا لکھوا رہا ہوں. اگر سینڈر نے ریسیور کو قائل کرنا ہے اگر سینڈر نے ریسیور کو قائل کرنا ہے تو اس دوران ریسیور کے وربل اور نان وربل لینگویج کو بغور مانیٹر کرنا ہے. اور اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے. پہلے ایک پہ سمجھاتا ہوں. ٹیکٹ. ٹیکٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو حکمت عملی. اب لکھو سینڈر کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ایک ایسا ریسیور جو اپنے آپ کو ہمیشہ ٹھیک کہتا ہے اور سینڈرز کو غلط، تو ان سے براہ راست اختلاف کرنے کی بجائے
عقل مندی سے اپنے موقف پر لانا ہے. یہ جو آخر میں لکھا ہوا ہے دیکھو, who may default to the customer is always right. Default کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو شروع سے سمجھتے ہیں. Customer is always right کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. Premise مطلب پس منظر. Listen, اب اس کا لکھو. سینڈر کو چاہیے کہ ریسیور کو پرسویڈ کرتے وقت, یار بچے میں نے کتنے دفعہ کہا ہے مائکرو فون اپنا میوٹ کرو. یہ کوئی ایک آدھ بچہ ہے جو اس کو آن رکھتا ہے مائکرو فون کو. محمد رحمان, جب میں ساروں کو ایک بات کہہ دوں اس پہ عمل ہونا چاہیے یار, بار بار تنگ نہیں کرنا. آخر میں لکھو کہ سینڈر کو چاہیے کہ وہ بولنے کے ساتھ ساتھ ریسیور کی بات بھی سنیں. تاکہ دوسرے کو احساس ہو کہ اس کو بھی اہمیت دی جا رہی ہے. بس ڈن, دیٹس اٹ. یہاں تو اس کو پڑھ لو, کوئی سوال ہے کریں شاباش. اینی ون, اینی کوسچن؟ حماد خان, آپ نیو انرولمنٹ ہیں آپ؟ حماد خان. نو سر. ہاں جی, کلاسز لے رہے ہو آپ پہلے دن سے؟ جی پہلے دن سے لے رہا ہوں سر. اوکے رائٹ. کوئی سوال یہاں تک؟ ڈن. سر ڈیفالٹ کا مطلب بتا دیں. ڈیفالٹ کا مطلب شروع سے ہی سمجھنا, شروع سے ہی سمجھنا. اوکے سر. آگے آ جاؤ, موو آن. نیکسٹ ٹاپک بھی سارا پڑھا ہوا ہے ہم نے. میڈیا اینڈ چینلز, انٹروڈکشن پڑھتے ہیں ہم. ارلیئر سیکشنز انٹروڈیوس the common media and channels need for communication, most of which are applicable to business communication. For example, خالی لفظوں کو لائن کرو. پہلا کیا آ رہا ہے؟ ریٹن, پھر آ رہا ہے فیس ٹو فیس, پھر آ رہا ہے اورل, پھر آ رہا ہے الیکٹرانک. یہ چار پڑھے کہ نہیں پڑھے ہم نے؟ تو ایسے یہ چاروں جو ہیں آپ کے یہ جو ہے وہ یہ چینلز ہیں, کیونکہ آپ کا پیغام چاہے آپ ان رائٹنگ آگے بھیجو, چاہے آپ فیس ٹو فیس بھیجو, چاہے آپ اورلی بھیجو, چاہے الیکٹرانکلی بھیجو, اصل میں چیز آگے آ رہی ہے. اس کو ایرو کرو, نیچے نمبر کرو. within the business context there are a number of key factors that will drive, کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ that will affect the most appropriate. اردو میں ہیڈنگ بنانی ہے, بنا لو یار, بنا لو شاباش. یہاں لکھے نا فیکٹر, فیکٹر کے ساتھ لکھو اردو میں ریزن, اور کنسیڈریشن کے ساتھ لکھو کہ مناسب اقدام. اب دیکھو لیفٹ سائڈ پہ جو لکھے ہوئے ہیں یہ ساری وجوہات ہیں. ٹائم, کمپلیکسٹی, ریٹن ریکارڈ, یہ میں لکھواؤں گا اردو میں, سینسٹیوٹی, کاسٹ, انٹریکشن. اب اردو میں لکھو, جو انگلش میں لکھا ہے اس کو چھوڑ دو آپ. ٹائم, سینڈر کو اوپر ہیڈنگ پہ لکھو, ہیڈنگ بناؤ اس کو. سینڈر کو مندرجہ ذیل پہلوؤں کو سوچنا چاہیے. یہ کنسیڈریشنز کے اوپر ہیڈنگ بناؤ. سینڈر کو مندرجہ ذیل پہلوؤں کو مد نظر رکھنا چاہیے. کچھ اب ٹائم کے آگے لکھو کہ ایمرجنسی ہے یا نہیں. آگے آ جاؤ. کمپلیکسٹی, کام پیچیدہ نوعیت کا ہے یا سادہ. ریٹن ریکارڈ کے آگے لکھو کیا اس کا تحریری ثبوت ضروری ہے یا نہیں. سینسٹیوٹی کے آگے لکھو اوکے ٹائم مطلب ایمرجنسی ہے یا نہیں. کمپلیکسٹی, کیا معاملہ پیچیدہ ہے یا نہیں.
ریٹن ریکارڈ کے ساتھ لکھو کیا انہی کے ساتھ سامنے ٹھیک ہے. ریٹن ریکارڈ ساتھ لکھو کیا تحریری ثبوت پیدا کرنا ضروری ہے یا نہیں. پھر آخر میں سمرائز کروں گا. سینسٹیوٹی کے آگے لکھیں کیا معاملہ کوئی بری خبر ہے بس. آگے آ جو کاسٹ. کیا پیغام پہنچانے کے اخراجات زیادہ تو نہیں. انٹریکشن کے ساتھ لکھو پیغام پہنچانے کے لیے ریسیور یا ریسیورز کے ساتھ کس نوعیت کی انٹریکشن چاہیے. بیک میں لکھو فیس ٹو فیس ہے یا تھرو ای میل ہے یا کس حد تک انٹریکشن چاہیے. اب لیٹس سمرائز. یہ ٹاپک کیا ہمارا ہیڈنگ بنائی تھی ہم نے فیکٹر کے ساتھ لکھا تھا میں نے آپ کا ریزنز. کبھی ٹائم ریزن بن جاتا ہے کبھی کمپلیکسٹی. تو اگر میں یا سینڈر میں دیکھنا ہے اگر ٹائم تو مجھے دیکھنا پڑے گا ابھی ٹائم ہے تو کیا ابھی ارجنسی ہے کہ نہیں. تو اگر ارجنسی ہے تو پھر اس کے مطابق مجھے اقدام اٹھانا چاہیے. اگر نہیں ہے ارجنٹ تو میں آرام سے بات کروں گا. پھر میں دیکھوں گا اگر میرا میٹر بہت کمپلیکس ہے تو میں بولنے کے ساتھ ساتھ ان رائٹنگ بھی سمجھاؤں گا ڈائیگرام بناؤں گا چارٹس بناؤں گا. اور اگر نہیں ہے جیسے ابھی بتا رہا ہوں میں اورلی پڑھا دوں گا. ریٹن ریکارڈ اگر یہ ضروری ہے کہ میں نے اس کا ثبوت تیار کرنا ہے تو میں یہیں کوئی چیز لکھ دوں گا آپ کو ویڈیو میں یا ایم ایس آفس میں کچھ لکھ کے ریکارڈ بنا لوں گا. پھر اگر مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے کسی کو بری خبر دینی ہے تو بری خبر دینے کے لیے مجھے کیا لاہے عمل اختیار کرنا چاہیے. کیونکہ بری خبر عام طور پہ ڈائریکٹلی فیس ٹو فیس نہیں دی جاتی وہ تھوڑا سا انڈائریکٹلی دی جاتی ہے تاکہ دوسرا بندہ پہلے اچھی خبر سناؤ پھر بری خبر سناؤ یا پہلے نیوٹرل سناؤ پھر بری خبر. یہ آگے ہمارا پورا ٹاپک آئے گا. کاسٹ میں یا سینڈر ہوں اگر ابھی میں پڑھا رہا ہوں اس وقت یہ سارا فری ہے بس ون آف اس کی کاسٹ لگی ہوئی ہے. اسکین نے جو آپ کا ایم ایس ٹیم کا پیکج لیا ہے پھر بجلی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اسکین خسارے میں چلا جائے کیونکہ اسکین جتنا خرچہ کر رہا ہے فیس سے سارا اس کو پورا ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں اسکین کو پڑھانے میں جو اخراجات ہیں وہ اتنے پڑ رہے ہیں کہ وہ سروائیو کر سکتا ہے اس کا منافع اس سے زیادہ ہوتا ہے. مسئلہ کب سٹارٹ ہوگا جب خرچے بہت زیادہ بڑھ جائیں منافع کم ہو. تو یہ سینڈر نے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ہے. اور لاسٹ انٹریکشن میں ابھی آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں تو سینڈر کو اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اس کی انٹریکشن کس نوعیت کی ہو. فیس ٹو فیس ہو اورلی ہو ویژولی ہو تھرو الیکٹرانک مینز ہو. تو انٹریکشن کی نوعیت کو مد نظر رکھ کے ہی سینڈر ایک اقدام اٹھائے گا. ان ساری باتوں کا میرے ذہن بھی علم تھا ان ساروں کو ذہن میں رکھ کر میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں بچوں کو اورلی پڑھاؤں گا اور بس ان کو میری آواز آنی چاہیے وہ میری بات سن لیں اور سامنے بک ہے ان کو ویژولی نظر آئے گی تو اس طرح ہم پڑھ سکیں گے اس میڈیم پر. تو میں نے بھی یہاں بحیثیت سینڈر ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کیا تھا اور ایونچولی جس نتیجے پر میں پہنچا تھا اس طرح میں آپ کو پڑھا رہا ہوں. آپ نیکسٹ اس کو بھی ایرو کر لو نیچے نمبر کر لو سارا. اورل اینڈ فیس ٹو فیس کمیونیکیشن یہ وہی باتیں بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں. دا بینیفٹس آف سارے نمبر کرو شاباش اس کو ایرو کرو نیچے نمبر کر لو شاباش سارا. اب لسننگ سکلز کو بڑا نمبر 1 کرو بڑا نمبر 1 لسننگ سکلز کو اور نیچے رومن نمبر کرو سارے رومن. ٹھیک ہو گیا آگے آ جاؤ. میٹنگز کو ایرو کر کے بڑا نمبر 2 کرو نیچے پوائنٹس کو رومن نمبر کرو رومن یا ڈاٹ والے. ٹھیک ہو گیا. اور کمیٹی کو ایرو کرو پھر نیچے آ رہا ہے سکسیسفل کمیٹیز کو بھی ایرو کرو نیچے رومن نمبر کر دو. ٹیم بریفنگز کو بھی ایرو کر کے بڑا نمبر کون سا ہوگا یہ ہوگا 1 2 3 4 ہاں 4 آئے گا آپ کا ٹیم بریفنگز 5 آئے گا کانفرنسز 6 آئے گا انٹرویوز. کر لیے بس دیٹس اٹ. اور نیچے والوں کو آپ رومن نمبر کر دو گے. ٹھیک ہے بچے بھائی سمجھ آ رہی ہے سب کو کہ نہیں آ رہی. آریان عطاء الرحمان بلاول یس سر آ رہی ہے.
یس سر آ رہی ہے. Okay, let's move یس سر on. آ رہی ہے. اب یہ سمپل ہے, دیکھو ساری باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں. یس سر آ رہی ہے. The benefits of effective face-to-face communication includes the generation of new ideas. میں ابھی فار ایگزامپل ابھی کل کلاسز شروع ہو رہی ہے, سارے بچے آؤ گے, فیس ٹو فیس ہم کریں گے, تو کہہ رہے ہیں فیس ٹو فیس کے فائدے یہ ہوتے ہیں کہ آپ اسی وقت نیا آئیڈیا بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. انسٹنٹ فیڈ بیک, آپ بچے میرے سامنے آپ بیٹھو گے اسی وقت مجھے فیڈ بیک دے سکتے ہو. ایکسچینج آف ویوز, اپنے اپنے رائے ہم ایکسچینج کریں گے, کوآپریشن مل کے کام کریں گے. ریپڈ ڈس ایمینیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن فوری پھیلتی ہے نا, جب آمنے سامنے بیٹھے ہو ڈیلے تو ہے نہیں, اسی وقت بات کرو اسی وقت آپ تک پہنچتی ہے. تو ریپڈ ڈس ایمینیشن. آگے آ جاؤ. ہاؤ ایور فار اٹ ٹو ورک پیپل نیڈ ٹو نو, وہ کہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اورل فیس ٹو فیس کامیاب ہو تو آپ کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے. کس بات کا؟ دا ریزن فار دا ڈسکشن, یعنی وہی بات کل جب ہم کلاس میں آئیں گے تو پتا تو ہو کلاس میں کرنے کیا آئے ہیں یار. Actually be able to communicate and also have the discussion. سمپل اس سمری کیا بن رہی ہے کہ اورل فیس ٹو فیس کو کامیاب کرانے کے لیے ضرورت ہے دونوں پارٹیز, سینڈر اور ریسیور, دونوں کو علم ہو کہ وہ اگر بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں بات. سمپل ایک لفظ آئے گا, اگر وہ ڈسکشن کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں, ریزن کا پتہ ہونا ضروری ہے. جب پتہ ہوگا کیوں بیٹھے, کس لیے بیٹھے, تو پھر دونوں کی آپس میں بات چیت ہوگی, ایکسچینج آف اوپینینز ہوگا اور نئے نئے آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے. اب ہم ٹائپ پڑھ رہے ہیں, یہ پہلی والی ایگزام کی ٹائپ تو نہیں ہے لیکن اسی میں شامل کیا ہوا ہے. اب ذرا ویژولائز کرو, دماغ میں تصویر بناؤ کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں کلاس میں, تو میں کہوں گا اوکے جی آج ہماری کلاس ہے, آج ہماری اورل, میں بورڈ پہ کچھ نہیں لکھوں گا, اورل اینڈ فیس ٹو فیس ہماری کمیونیکیشن ہوگی. اور ابھی میں دیکھوں گا آپ بچوں میں لسننگ سکلز کیسی ہیں. اب تصویر بناؤ دماغ میں کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہو. لسننگ سکلز, presentation and body language all impact on face to face communication. کل جب میں کلاس سامنے کھڑا ہوں گا تو I will be right in front of you and you will be able to look at me, یعنی کہ میری وربل اور نان وربل آپ کے سامنے ہوگی نا. تو کہتے ہیں کہ جب باڈی لینگویج ہوتی ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے آپ کی اورل فیس ٹو فیس کمیونیکیشن پر, پرٹیکولرلی بٹوین انفیملیئر پیپل. تو ابھی جب کل آؤ گے, ابھی تو میں نے خالی آواز سنی, میں چہرے تو نہیں دیکھے آپ کے, یعنی کل اگر آپ سارے بچے آپ آ جائیں اور کوئی بچہ مجھے نام نہ بتائے تو شاید 2-3 کے علاوہ شاید آوازیں پہچان جاؤں, 2-3 کی, باقی کتنی پہچانتا میں. تو آپ میرے لیے کل اجنبی ہو ایک طرح سے اگر آپ مجھے پہ نام نہ بتاؤ. تو وہ کہتے ہیں جو اجنبی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو خاص اہم ہے. کیا اہم ہے؟ کہ وہ سامنے والے بندے کی باڈی لینگویج دیکھیں, کیونکہ میں نے کل آپ کو قائل کرنا ہے, یو آر نیو پیپل فار می, اسٹرینجرز فار می. تو جاننے والے بندوں کو تو پہلے اعتماد ہوتا ہے نا, نئے بندے کو جب آپ نے قائل کرنا ہوتا ہے تو وہ بی سی یہ کہہ رہا ہے کہ نئے بندوں کو وربل اینڈ نان وربل دونوں کو ملا کے جب قائل کیا جاتا ہے اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے. اب اس کو آن لائن کر دو, یہ آپ پر اپلائی کرتی ہے. گڈ لسنرز ڈیمونسٹریٹ دا فالوئنگ. تو کل جب ہماری 1 گھنٹے کی کلاس ختم ہو جائے گی تو میں کہوں گا ہوپ فلی کہ آپ سارے بچے گڈ لسنرز ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ میں یہ مندرجہ ذیل خوبیاں ہیں. پہلا, ریٹین این اوپن مائنڈ اوائڈنگ بائس اینڈ ججمنٹ, مطلب کھلے ذہن سے بات. اوپن مائنڈ مطلب کھلے ذہن سے بات کرتے ہیں. بائس مطلب جانبدار نہیں ہوتے اور فوراً کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. پہلا, کھلے دماغ سے کل میری بات سنو گے, جانبداری کا مظاہرہ نہیں کرو گے یعنی نیوٹرل ہوگے, ججمنٹ فوراً کس نتیجے پر نہیں پہنچو گے. تو یہ کوالٹی ہے کس کی؟ گڈ لسنرز کی. نیکسٹ, دے ٹرائی ٹو, دیکھ مطلب آپ لوگ یار, دے ٹرائی ٹو اوائڈ ڈسٹریکشنز. باہر اگر بچے شور کر رہے ہوں گے تو آپ اوائڈ کرو گے نا اس کو یار, ڈسٹریکشن ہوگی. اینڈ آر اویئر دیٹ اٹینشن از ٹپیکلی گریٹسٹ ایٹ دا اسٹارٹ اینڈ اینڈ. اور وہ اس بات کا بھی ان کو پتا ہوگا کلاس کے شروع اور آخر میں توجہ. پہلی بات تھوڑا سا یہ غلط ہے, جو اچھے بچے ہوتے ہیں وہ پورا گھنٹہ ہی توجہ برقرار رکھتے ہیں. اس میں مین پنچ لائن یہ ہے کہ گڈ لسنر جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتے, آپ ان کی توجہ نہیں ہٹا سکتے. They are interested and make an effort. Yes, جو گڈ لسنر ہوتا ہے اس کا شوق سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے. شوق کا, اب آپ کو کہ سر آپ کو کیسے پتا ہم انٹرسٹڈ ہیں, تو میں کہوں گا the way you sit, the way you look at me, the way you follow my lecture, وہاں سے مجھے پتا چلے گا آپ کتنے انٹرسٹڈ ہو. تو گڈ لسنر ہمیشہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں لیکچر میں. have a radar, یہاں ریڈار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انٹلیکچوئل لیول یار, مطلب اتنا ذہنی معیار ہے. Have a radar for picking up the main ideas by distinguishing between supporting evidence and the key issue. اس کا بھی سمپل اردو یہ بنے گی کہ گڈ لسنر کی خوبی یہ ہے کہ وہ سینڈر کے پیغام میں سے جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے, ایسنس, وہ پکڑ لیتا ہے, اس کو مین میسج سمجھ آ جاتا ہے. کیا پتہ کل میں گھنٹے کا لیکچر دوں اور آپ کہیں نہیں سر گھنٹے کے لیکچر میں سر کی جو
وہ جو 10 منٹ والی بات تھی بس وہی اہم تھی. تو اچھا لسنر نچوڑ پکڑ لیتا ہے, نچوڑ. دے ویٹ بفور انٹرپشن, اس کا مطلب لکھ لو اردو میں کیا ہوتا ہے کہ گڈ لسنر بلا وجہ انٹرپٹ نہیں کرتا بلکہ وہ سنتا زیادہ ہے. اس کا سمپل ایویڈنس یہ بھی, اللہ نے آپ کو 2 کان اور 1 منہ دیا ہے. 2 منہ 1 کان کیوں نہیں دیا بھائی؟ کیونکہ اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سنیں اور کم بولیں. ابھی جو آپ بیٹھے سن رہے ہو یار, بھائی سن رہے ہو تو سیکھ رہے ہو نا, اگر آپ بولی جائیں پھر. اس لیے گڈ لسنر کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہ سنتا زیادہ ہے اور بولتا کم ہے. کریٹیکل لسننگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ assess what the other person is saying by identifying potential bias. omission کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو, وہ ضروری چیز جو نہ کہی جائے. assumptions بلا ثبوت کوئی بات جو نہ کہی جائے, جو مس کر دی جائے, اگنور کر دی جائے. اور assumptions کیا ہوتے ہیں؟ بلا ثبوت کوئی بات. اب اس کا جملہ بنا لو کہ گڈ لسنر کرٹیکلی گڈ لسنر کرٹیکل ہوتا ہے. گڈ لسنر کرٹیکل ہوتا ہے یعنی کہ وہ سینڈر کی بات میں جانبداری اور کوئی کمی بیشی فوراً سپاٹ کر لیتا ہے. یہ they are prepared to listen. yes, good listener ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. آپ کلاس میں ہوگے تیار ہوگے and have made an active decisions to focus. good listener کلاس میں جب ہم صرف میں بچوں کی مثال دے رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ گڈ لسنر جب آتا ہے تو پورا فیصلہ کر کے آتا ہے شعوراً کہ آج میں نے لیکچر سننا ہے. تو اس کے سننے کے انداز سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ گڈ لسنر ہے. بالکل وہ فیصلہ کر کے آتا ہے اور توجہ ہوتی ہے اس کی. they often take notes. تو ابھی آپ نوٹ بنا نہیں رہے ہو, نوٹس سن بھی رہے ہو, ساتھ نوٹ ٹیکنگ بھی کر رہے ہو. although be careful as this can distract. حالانکہ وہ کہتے ہیں یہ ڈسٹریکٹ بھی کر سکتی ہے یہ چیز, لیکن گڈ لسنر جو ہے وہ بیک وقت نوٹ بھی لیتا ہے اور سنتا بھی ہے. آگے آ جاؤ. نوٹ دیٹ لسننگ اسکلز آر ایڈریسڈ ان ارلی چیپٹر. آ گیا, ٹھیک ہے, ڈن. اب اگلی ٹائپ آ گئی میٹنگز. میٹنگز بھی ایک ٹائپ ہے کس کی؟ اورل اینڈ فیس ٹو فیس کی. پڑھتے ہیں ہم اس کو. میٹنگز رینج بٹوین دا مور فارمل بورڈ میٹنگز. بورڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھ لو, بورڈ آف ڈائریکٹرز. کیا ہوتے ہیں؟ کمپنی کو چلانے والے سب سے بڑے افسران. تو میٹنگ 2 ٹائپس کی ہوتی ہیں بھی, انڈر لائن, فارمل اینڈ انفارمل. فارمل کی مثال دے رہے ہیں, اینول جنرل میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ سالانہ میٹنگ جو ہوتی ہے کمپنیز کی. شیئر ہولڈرز کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے پیسہ کمپنی میں لگایا گیا ہوتا ہے, ان کو سال کے آخر میں بلایا جاتا ہے میٹنگ کے لیے. اور انفارمل میٹنگز کی ٹائپ کیا ہوتی ہے؟ پرابلم سالونگ. برین اسٹارمنگ کیا ہوتا ہے؟ آپس میں ڈیٹیل ڈسکشن کرنا. ڈیلیگیٹس کیا ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو میٹنگ میں آتے ہیں, میٹنگ میں شامل. شرکاء, اسے شرکاء کہتے ہیں. میٹنگ میں شامل ہونے لوگ نیڈ ٹو بی کانشیس. جو ڈیلیگیٹس ہیں ان کو کانشیس ہونا پڑتا ہے کہ انہوں نے کون سا ٹون اور سٹائل اپنانا ہے. سمپل یار. میٹنگز بھی اورل فیس ٹو فیس کی ٹائپ ہے. میٹنگز 2 ٹائپ کی ہیں. کون کون سی ہیں؟ فارمل اینڈ انفارمل. فارمل کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جو پرٹیکولر, جو اپروول سے بلائی جائے مینجمنٹ کے, یاد ہے, جو مینجمنٹ کی اپروول سے بلائی جائے اور خاص ایک ماحول اور ریکوائرمنٹ کے مطابق ہولڈ کی جائے. انفارمل کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, بس سارے بندے اکٹھے ہوں, جلدی سے کوئک میٹنگز ہو گئی ہیں. آگے آ جاؤ. میں نہیں, اب یہ جو اگلا والا آیا ہے نا, اس کو ایرو کر کے اس کے نیچے لے جاؤ, کمیٹی کے نیچے. اصل میں یہ اس کا حصہ ہے. انہوں نے خواہ مخواہ پہلے لکھ دیا ہے یہ جو نا, مینی آرگنائزیشن آلسو امپلوائے کمیٹیز. اصل میں نیچے ہیں, یہ کمیٹی میں آنا چاہیے اس کو, ٹھیک ہے. چلو اس کو پڑھتے ہیں ہم. مینی آرگنائزیشنز امپلوائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یوز کمیٹیز. کمیٹی ہوتی کیا؟ اردو میں لکھو, جب ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو کوئی ٹاسک سونپا جاتا ہے خاص ٹائم کے لیے, خاص بجٹ کے ساتھ. سمپل, ڈن. ایک یا ایک سے زیادہ لوگوں کو خاص ٹاسک سونپا جاتا ہے خاص مقصد کے لیے, خاص ٹائم کے لیے اور خاص بجٹ رکھ کر, اس کو آپ کہتے ہو کہ وہ کمیٹی بن گئی ہے. کہتے نہیں وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی, جی آج صاحب نے کمیٹی بنا دی, سی سی او صاحب نے کمیٹی بنا دی, ٹھیک ہے. اب 3 ٹائپس کی کمیٹیز کا ذکر ہے آپ کے چیپٹر میں, اس کو لکھ لو. نیو پروڈکٹ کمیٹی. ریمونریشن کیا ہوتی ہے؟ تنخواہ. اردو میں لکھو, ایک لائن یاد لکھو, نیا پروڈکٹ لانچ کرنے کے لیے کوئی کمیٹی بنائی جائے. نیا پروڈکٹ یا سروس لانچ کرنے کے لیے کسی کمیٹی کا بنانا. ریمونریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو, سٹاف اور امپلائیز کی تنخواہ کے معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی کا بنانا.
اسٹاف امپلائیز کی تنخواہ کے معاملات طے کرنے کے لیے کمیٹی کا بنانا کیا کہلائے گی؟ ریمیونریشن کا مطلب ہوتا ہے تنخواہ. پھر آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ایگزیکٹو کمیٹی کیا ہوتی ہے؟ لکھو کمپنی کے سب سے بڑے افسران یعنی کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز اور سی ای او کی کمیٹی جو کمپنی کی سمت ڈائریکشن کے متعلق اہم فیصلے کرتے ہیں. یہاں تک کوئی سوال ہے تو کر لو جی. دوسرا ہے کہ جب امپلائیز کی تنخواہ سر کے معاملات طے سر کرنے برین کے لیے اسٹارمنگ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے ڈیٹیل ڈسکشن ایٹ لینتھ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال بھی یہاں تک؟ اینی ون؟ اب آ رہا ہے کمیٹی. کمیٹی کا میں نے بتا دیا کمیٹی ہوتی کیا ہے, اس کو آپ پڑھ لیتے ہیں. کمیٹیز بینیفٹ فرام دی کنسالیڈیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا, ایک جگہ اکٹھا ہونا. of power and authority and the ability to share responsibility for making decisions. Brainstorming should be more effective, particularly when the committees bring together different abilities and skills. خالی اردو میں سن لو, کمیٹی جب بنائی جاتی ہے ایک یا زیادہ لوگوں کو ملا کے بنائی جاتی ہے. کمیٹی کا سائز عام طور پہ کم ہی ہوتا ہے, 4 5 6 یا 8 10 بندے کمیٹی بنائی جاتی ہے. کمیٹی میں آتا کون ہے؟ مختلف لوگ آتے ہیں, مختلف شعبات تعلق رکھنے والے آتے ہیں, لیکن ایک بات ہے جس میٹر کے لیے ان کو بلایا گیا ہوگا وہ اس میں مہارت رکھتے ہوں گے, اس میں ان کی علم بھی ہوگا اور دو باتیں ہوتی ہیں کمیٹی کے ممبران میں, کیا ہوتا ہے؟ علم بھی ہوتا ہے اور تجربہ بھی ہوتا ہے. کس کا؟ اس میٹر کا جس میٹر کے لیے کمیٹی بنائی جاتی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ سر ایک کوشچن ہے. ہاں جی. سر یہ جو عام یہ جو ہم آپس میں ہم عام جو بندے ہوتے ہیں کامن پیپل, یہ جو آپس میں کمیٹی بناتے ہیں وہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے بناتے ہیں؟ فار ایگزامپل جیسے کمیٹی میں پیسے ڈالتے ہیں نا, آپ انویسٹ کرتے ہیں, تو اس میں کسی ایک بندے کو اگر ضرورت پڑ جائے, فار ایگزامپل کس نے اپنا موبائل لینا چلے پرسنل, تو وہ اس کمیٹی سے پیسے نکلوا لیتا ہے, مجھے اتنے پیسے چاہیے, تو وہ بھی کوئی ضروری کام کے لیے بھی کمیٹی بنائی جاتی ہے؟ نہیں وہ کمیٹی آنی ہے یار, وہ تو ایسے وہ انفارمل ٹائپ آف کمیٹی ہوتی ہے یہ. یہاں کمیٹی چلے ہم سر فارمل سینس میں لے رہے ہیں, فارمل سینس میں لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک یہاں ہو گیا. کمیٹی کا مطلب ہے فارمل سینس میں جب کوئی بڑی اتھارٹی کمیٹی, سمجھا رہے کہ نہیں آ رہا؟ کمیٹی یس سر. بنائی جاتی ہے, کوئی بڑی اتھارٹی کو باس کمیٹی بناتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے. جیسے آپ سنتے ہو آئی جی صاحب نے کمیٹی بنا دی, سمجھا رہا ہے؟ تو کمیٹی جی سر. بنائی جاتی ہے, کوئی بڑا افسر ہی کمیٹی بناتا ہے. کمیٹی میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں ایک بات تو طے ہے, جس معاملے کے لیے بنائی جائے گی اس معاملے سے متعلقہ لوگ جو علم بھی رکھتے ہوں گے اور تجربہ بھی رکھتے ہوں گے, ان کو ملا کے کمیٹی بنائی جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب اوکے سر. چونکہ اس میں سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ساروں کا تجربہ علم اکٹھا ہوتا ہے, تو جب علم و تجربہ اکٹھا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنسولیڈیشن. یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اچھی پوزیشنز پر کام کر رہے ہوں گے, پیسے والے ہوں گے, اختیارات والے ہوں گے, علم والے ہوں گے, نالج والے ہوں گے, ان کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر رہے ہیں, مطلب پاورز کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں. اب وہ مل کے کام کریں گے. کیئر مسٹ بی ٹیکن ٹو انشور دی بینیفٹ. اس کو لائن کر لو, اس پر ایم سی کیو آتا ہے. بینیفٹس آؤٹ وے پوٹینشیل ڈس ایڈوانٹیج سچ ایز ٹائم اینڈ ایکسپینس. وہ کہتے ہیں اس بات کا خاص خیال رہے کہ کمیٹی بناتے وقت یہ نہ ہو کمیٹی بنانے میں اخراجات اتنے ہو جائیں کہ یہ نہ اس سے آنے والا فائدہ اس سے کم ہو. مثال کے طور پہ کمیٹی ارکان اگر تھوڑے پیسے مانگے, رہائش مانگے, ٹریول ایکسپنس مانگے, فوڈ مانگے, پھر یہ نہ کمیٹی بنانے میں اتنے اخراجات ہو جائیں کہ فائدہ اس سے کم ہو. تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کمیٹی کے اخراجات کم سے کم رکھے جائیں. آگے آ جاؤ. The perceived delays, پھر کمیٹی اپنے کاموں میں ڈیلے بھی ہو سکتا ہے اس کا. That may exist for having consensus, مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھو اتفاق رائے. مطلب اتفاق رائے. یہ نہ اتفاق رائے کرتے 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 اتنا عرصہ لگ جائے. اگر مختلف ممبر بنے ہوئے ہیں, یاد رکھو جب مختلف لوگ بیٹھتے ہیں تو اختلاف رائے تو آتا ہے. یہ نہ اب اختلاف رائے سے اتنی ڈیلے ہو جائے, اس بات کا بھی خاص خیال. دو باتوں کا خیال رکھا جا رہا ہے, پہلا اخراجات کم سے کم ہو, دوسرا بہت زیادہ ڈیلیز نہ ہوں. Rather than immediate decisions may be by one person plus the potential abuse of power. کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی کمیٹی ممبر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا یا اختیارات سے تجاوز کرے گا, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو آپ نے ان باتوں کا بھی خیال رکھنا ہے. ڈن؟ ہاں جی ٹھیک ہے. آگے آ جاؤ. سکسیسفل, اس کو ایرو کر دو, نمبر کر دو آپ. سکسیسفل کمیٹیز ٹپکلی جو اوپر پڑا ہے وہی نیچے آئے گا. کامیاب کمیٹیز کی مندرجہ ذیل خوبیاں ہوتی ہیں. پہلی خوبی کیا ہے جناب؟ بینیفٹس آؤٹ وے کاسٹ. اوپر پڑا تھا, یاد ہے کہ فائدے اخراجات سے زیادہ ہوتے ہیں. ممبرز کلیکٹیولی ہیو دی اپروپریٹ ایکسپیرینس. تمام ممبران کے پاس ایک مناسب تجربہ اور
صلاحیتیں ہوتی ہیں. آگے آ جاؤ. چیئرمین کون ہوتا ہے یار؟ کمیٹی کا ہمیشہ کوئی چیئرمین بنایا جاتا ہے, یاد ہے کہ نہیں یاد؟ اس کہتے ہیں انجمن تاجران ہوتے کہ نہیں ہوتی. تو کمیٹی کا لازمی کوئی نہ کوئی ہیڈ ہوگا. اور آگے دیکھو, the committee has well defined areas. کمیٹی کو کچھ اختیارات دیے جائیں گے. کمیٹی کو یہ نہیں کہیں گا چلو کمیٹی بنا دی جو مرضی کرو. نو, جب کمیٹی بنائی جاتی ہے, ٹائم سیٹ کیا جاتا ہے, بجٹ سیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کے اختیارات کا تعین کیا جاتا ہے. ٹائم اسکیل اینڈ اسکوپ. اپروپریٹ سائز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. جو لکھا ہوا ہے نا چیئرمین از افیکٹو, افیکٹو کا مطلب کیا ہوگا؟ کہ وہ اپنی بات منوائے گا. لکھو, وہ اپنا حکم منوائے گا. چیئرمین افیکٹو کا مطلب ہے کہ وہ اپنا حکم منوائے گا. وہ چیئرمین بنا ہی اس لیے کہ اس کی بات کو مانی جائے, یا یہ کہہ لو کہ آخری فیصلہ اسی کا ہوگا, کنٹرول ہوگا اس کا. اپروپریٹ سائز, یس, بہت زیادہ ممبران نو, ورنہ خامخواہ کھیل تماشا بن جائے گا. منٹس آر ٹیکن. منٹس کیا ہوتے ہیں؟ لکھو, میٹنگ کا خلاصہ, میٹنگ کے سارے اہم پوائنٹس, اس کو کہتے ہیں منٹس. ٹھیک ہے, جب بھی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی تو اس کے منٹس لیے جائیں گے. کوئی سوال جناب یہاں تک؟ اینی ون؟ حمزہ یونس سمجھ آ رہی ہے بچے؟ حمزہ, یس سر آ رہی ہے. جویریہ, بطول, جویریہ, یس سر آ رہی ہے. ماہم, جی سر سمجھ آ رہی ہے. اوکے, لیٹس موو آن. سمپل ہے کیا؟ ہاں ہاں, آرام آرام سے پڑھوں. اچھا یہ کیا نام ہے آپ کا؟ ارسلان کہہ رہے بھی آرام آرام سے پڑھیں, لہٰذا اب میں آرام آرام سے پڑھوں گا. ٹھیک ہے, اگلی آپ کی ہیڈنگ ہے ٹیم briefings. Team briefings are common in the modern working environment. ٹھیک ہے آپ؟ اوکے, ہاں جی ٹھیک ہے. ایز این ایڈ, سر بہت سلو ہے. یہ بہت سلو ہے. سلو ہو گیا. سر مطلب ہے کہ اردو میں ذرا سلو سلو پڑھ لیں. اب خود تو اردو کہا آپ لکھنے نے, میں ذرا مشکل ہوتی ہے. آپ نے خود تو کہا آہستہ پڑھو یار. تیز پڑھتا ہوں کہتے ہیں تیز ہے, آہستہ پڑھتا ہوں کہتے ہیں آہستہ ہے. سر ان کا مطلب ہے کہ اردو آپ بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اس لیے. اچھا اچھا, اردو آہستہ بول, اچھا انگلش جی تیز جی بول. اردو, جی جی اچھا جی کوئی مسئلہ نہیں سر. چلو یار, اب میں دوبارہ تیز پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اجازت ہے. Team briefings are common in a modern working environment as need to increasing commitment and understanding of the workplace. پہلے سمپل سمجھ لو یار. ٹیم بریفنگ کی سمپل مثال کیا ہے؟ آواز نہیں, آپ چپ کر سنو, آپ مائکرو فون بند کرو اپنا. ٹیم بریفنگ کی سمپل مثال یہ ہوتی ہے, آپ لوگ اسپورٹس کھیلتے ہیں یا سارے بچے کھیلتے ہیں اسپورٹس؟ آپ فٹ بال دیکھتے ہو, ہاکی ہے, بیس بال ہے, آپ کا رگبی ہے, آپ کا باسکٹ بال ہے. یس, تمام اسپورٹس میں جو مینیجر ہوتا ہے, کوچ ہوتا ہے, وہ ایک دم ٹائم آؤٹ لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ وہ جب ٹائم آؤٹ لیتا ہے, وہ ٹائم آؤٹ گھنٹے کا نہیں ہوتا, وہ فیو منٹس ہوتے ہیں, میکسیمم 1 منٹ ہوتا ہے. 1 منٹ میں اس نے ایک دم سے, اگر آپ یورپین لیگ دیکھتے ہیں, وہ فیفا وغیرہ دیکھتے ہیں آپ فٹ بال, اس میں وہ کوئک ٹائم آؤٹ لیتا ہے اور کوئکلی بریف کرتا ہے ٹیم کو کہ جب ٹیم اس کے پلان کے مطابق نہ, تھوڑا ڈانٹے گا نا فٹ بال میں, تھوڑا ڈانٹے گا, غصے ہوگا, تاکہ ان کو دوبارہ اپنے پلان کے مطابق آئے. اب اگر ایک بچے نے میرے کہنے کے باوجود میوٹ نہ کیا نا, سیدھا کلاس سے باہر نکال دوں گا آپ. میں نے کہا جب میں کہوں سارے میوٹ کریں تو سارے میوٹ کریں, اور ایک دفعہ سیدھی کمپلینٹ جانی ہے. جب میں کہہ دوں میوٹ تو پھر میوٹ, اور جب میں کلاس سے بھی کہوں گا میوٹ تو پھر میوٹ. جو میوٹ نہیں ہوگا کلاس سے باہر جائے گا. ٹیم بریفنگز تو یس, سکینز میں بھی آپ دیکھو گے 15 بلکہ پہلی کے بعد سے رش پڑے گا, اتنا رش ہوگا کہ جگہ نہیں ملتی یہاں. جب رش پڑتا ہے تو ہماری, ابھی دیکھو مجھے بھی ایسا شجاع بلا سکتے ہیں, ابھی بلانا, اور ابھی ہم فری ہیں کافی. جب بزی اسکیڈول ہوتا ہے, بزی اسکیڈول میں سے ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے, ہمارے پاس کوئی بریک نہیں ہوتی, 8 گھنٹے ہم کنٹینیوس پڑھا رہے ہوتے ہیں, بھاگ دوڑ ہوتی ہے. اسی دوران کیا پتہ میں کلاس میں پڑھا رہا ہوں قائد ہال میں, اس وقت سے مجھے بلاتے ہیں شہریار کین آئی ہیو اے منٹ, اسی وقت بلائیں گے, 2 منٹ میں کچھ چیٹ کریں گے, پیغام دیں گے, لیٹس اسٹارٹ.
تو بزی روٹین میں آپ نے جلدی سے کوئی ٹائم نکالنا ہے, اسی میں پیغام دو اور پھر گیٹ آن ود یور ورک. تو یہ ہوتی ہیں ٹیم بریفنگز آر مور کامن ان دی ماڈرن ورکنگ انوائرمنٹ ایز این ایڈ ٹو انکریزنگ کمٹمنٹ. وہ کام کے دوران ہی بریف کیا جاتا ہے تاکہ دوبارہ آپ کی کمٹمنٹ کو دوبارہ زندہ کیا جائے, دوبارہ سمجھایا جائے. They are also used to communicate management decisions in the hope that this will reduce disruption. یہ بنیادی مقصد ہوتا ہے. ٹیم بریفنگ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے جلدی سے بریف کر دو پورے نظام کو. ڈسٹرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے نظام کو روکا نہ جائے, پورے نظام کو مفلوج کیے بغیر. اینڈ لمٹ رومرز, فار ایگزامپل کو افواہ پھیلی ہو, کل چھٹی ہے, کل چھٹی ہے, ایک دم باس ہیں یا بچوں کو بتا دیں کل چھٹی نہیں ہے, ختم, 1 منٹ کی میٹنگ, ڈن. تو ٹیم بریفنگ کا مقصد یہی ہوتا ہے کیا کہ آپ بجائے پورے نظام کو نہ روکیں, نظام بھی چلتا رہے, اور اگر کوئی افواہیں پھیلی ہیں تو اس کو بھی ختم کر دیا جائے. with respect to policies, plans, progress and personnel کیا ہوتے ہیں؟ staff. many teams will have a weekly team meetings. بھائی یہ ڈیلی ہوتی ہیں, آورلی بھی ہو سکتی ہیں, کوئی اسکیڈول نہیں ہوتا ٹیم بریفنگز کا. conferences simple, یہ ہمیشہ ہوتی فارمل ہیں, یہ are useful as a way for bringing together a large membership spread over a wide area such as trade union, professional body. جب آپ لوگ آئی کیپ کے ممبر بنو گے, جب آپ کو لائسنس مل جائے گا, جب ممبر بنو گے آپ, یا پہلے آپ آرٹیکل شپ کریں گے, پہلے انٹرنی ہوں گے, تو پھر آئی کیپ کال دے سکتا ہے سب کو یار کہ تمام ینگ اکاؤنٹنٹس کی آج میٹنگ ہے میریٹ میں. ہوتی ہیں, بالکل ہوتی ہیں. تو کانفرنس ہمیشہ فارمل ہوتی ہے. کانفرنس میں کسی بڑی جماعت کے لوگ آتے ہیں, میٹنگ کرنے آتے ہیں, لیکن یہ ہوتی ہمیشہ فارمل ہے. اکاؤنٹنٹس کی, لائرز کی, انجینئرس کی, ڈاکٹرز کی. اور یہ بھی آپ ایکسپیرینس کرو گے انٹرویوز, ٹھیک ہے. another form of face to face, جب آپ جاؤ گے, جب آپ کوالیفائی کر جاؤ گے, سی اے کوالیفائی کر جاؤ گے, تو آپ کا انٹرویو ہوگا. فار ایگزامپل آپ یہ جاتے ہیں اپنا ڈیلائٹ اور کے پی ایم جی وغیرہ جاتے ہیں, آپ کا انٹرویو ہوتا ہے, سامنے جو آپ کا انٹرویو بیٹھا ہوگا فیس ٹو فیس ہی ہوگی نا. commonly employed for use as grievance کیا ہوتا ہے؟ لکھو complaints. grievance ہوتی ہے کمپلینٹ. ڈسپلنری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لکھو جب کوئی امپلائی ادارے کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. جب کوئی امپلائی ادارے کی ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے, اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن لیا جاتا ہے, اس کا انٹرویو کیا, اس کو بلایا جاتا ہے, بیٹھو یار کیا کیا آپ نے, کیوں کیا ہے. اپریزل کیا ہوتا ہے؟ اسٹاف کی پروموشن, کو ترقی دینی ہے آپ کو, نئی پوزیشن پہ بٹھانا ہے آپ کو. اینڈ ریکروٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ہائر کرنا. تو یس, جب آپ ہائر ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی انٹرویو ہو رہا ہے, دوران آپ کی اپروول ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے, اس وقت بھی کیا جاتا ہے, اور اگر آپ ڈسپلن بریچ کرو گے اس وقت بھی کیا جائے, کوئی شکایت ہوگی, ان سارے مرحلوں پہ انٹرویو کیا جاتا ہے. یہ بھی عام طور پہ فارملی ہوتا ہے. ہیونگ ڈسکس, اس کو بھی ایرو کر دو, the most common forms of face to face business communication above are we can. اب ہم اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اوپر والی باتیں ڈسکس کر کے, یہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو ایرو کر لو, نیچے نمبر کر لو. اب ہم اپنا کنکلوژن دے رہے ہیں کہ اوپر والی ساری فیس ٹو فیس اورل پڑھ کے ہمارا کیا کنکلوژن ہے. نمبر 1, اورل کے فائدے اور ڈس ایڈوانٹیجز. ایڈوانٹیجز انکلوڈ اٹس ٹائملینس. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں, جلد از جلد کر سکتے ہیں. انٹریکشن, لوگوں کے آمنے سامنے بات کر سکتے ہیں. فلیکسیبلٹی, اپنی بات کو بدل بھی سکتے ہیں. آئی ایم سوری یار, میرا یہ مطلب نہیں تھا, بات بدل دو آپ. انسٹنٹ فیڈ بیک آ سکتی ہے, اور اس میں وربل نان وربل دونوں استعمال ہوتے ہیں. تو کل کلاس میں اس کا عملی مظاہرہ بھی تو ہوگا نا. جب میں بولوں گا, میں ایک دم بولوں گا, اور جتنا مرضی بولوں چاہوں اس وقت بول سکتا ہوں, اور انٹریکشن ہمارے سامنے فیس ٹو فیس ہوگا. فلیکسیبلٹی میں اپنی بات عدل بدل بھی سکتا ہوں, اور اسی وقت آپ لوگ مجھے فیڈ بیک دو گے, اور اسی وقت میری وربل نان وربل دونوں لینگویج بھی آپ کے سامنے ہی ہوگی. لیکن کچھ نقصان بھی ہے اس کا. ڈس ایڈوانٹیجز کین انکلوڈ مس پرسیپشنز, مطلب غلط تصورات. لیک آف آڈٹ ٹریل, لکھو کہ زبانی کلامی بات کا ثبوت اتنا پائیدار نہیں ہوتا. میموری کین بی انٹرسٹوردی, مطلب وہ کہہ رہے ہیں جس بندے کو بات سنا رہے ہیں وہ بھول بھی سکتا ہے یار. زبانی کلامی باتیں اتنی کیا لکھا ہے میں نے, پائیدار نہیں ہوتی, کیونکہ سامنے والا بندہ بھول بھی سکتا ہے یار. تو پھر کیا ثبوت رہ گیا بات کا؟ The need for spontaneity, yes, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو فوراً
کچھ نہ کچھ بولنا پڑتا ہے. سینڈر ریسیور کو فوراً کچھ نہ کچھ کہنا پڑتا ہے, چاہے وربلی اور نان وربلی, یہ اس کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے. تو پلاننگ کا ٹائم لیس ہوتا ہے. دا فیکٹ دیٹ ڈومیننٹ پرسنالٹیز, ڈومیننٹ کیا ہوتا ہے, ایک ایسا بندہ جو بآسانی دوسرے بندے پہ غالب آ جائے, اس کو اپنے زیر اثر کر سکے. The fact that dominant personality can prevail rather than the most logical and objective outcome, and the fact it can be more difficult to control the اس کو اردو میں لکھ دو یار, کہ اورل فیس ٹو فیس کا ایک نقصان یہ ہے, تصویر آپ, فیس ٹو فیس کا ایک نقصان یہ ہے کہ جو شخص اس طرح کی کمیونیکیشن میں تیز ہوگا, ماہر ہوگا, چلاک ہوگا, وہ دوسری پارٹی پر حاوی ہو سکتا ہے. حاوی ہو سکتا ہے یعنی اس کو انڈر پریشر لا سکتا ہے بس. اور نتیجہ, اور اس طرح کمیونیکیشن کا نتیجہ نیچرل نہیں ہوگا, کیونکہ ایک بندے نے ناجائز طور پر اپنا اثر استعمال کیا ہوگا. بس that's it for today. اس کو پڑھ لیں, کوئی سوال ہے تو سارے بچے کر لیں, ورنہ پھر میں کرتا ہوں سوال. سر یہ ڈس ایڈوانٹیج ایک بار بتا دیں. ہاں جی, پہلا کیا تھا ہمارا, مس پرسیپشن. اس کا پہلا نقصان یہ ہے کہ ریسیور غلط تصور بھی کر سکتا ہے. دونوں سینڈر ریسیور دونوں دوسرے کی بات کو غلط بھی سمجھ سکتے ہیں. دوسرا, اس کا تحریری ثبوت نہیں ہوتا, کیونکہ زبانی کلامی بات ہو رہی ہے. اور دوسرا بندہ کی یادداشت بھی کھو سکتی ہے, کیا پتہ بھول جائے. تو یہ دو نقصانات ہو گئے. تیسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں سوچنے کا ٹائم کم ہوتا ہے, کیونکہ آپ آمنے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو بولنا ہے نا, چاہے نان وربلی یا وربلی. اور لاسٹ نقصان یہ ہے کہ جو بندہ ویسے ہی قدرتی طور پہ تیز ہو باتیں کرنے میں, چلاک ہو یار, وہ ویسے ہی دوسرے بندے پر حاوی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یار, تو وہ حاوی ہو سکتا ہے. تو پھر اس گفتگو کا وہ نتیجہ نہیں نکلے گا جو نکلنا, کیونکہ ایک بندہ ناجائز طور پر حاوی ہو رہا ہے نا اپنی چلاکی کی بنیاد پر, تو پھر اپنی مرضی کا نتیجہ وہ نکلوا لیتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے. ہاں جی, آپ بتائیں. یس سر, سمجھ آ گئی. رانا, انیب, سیف اللہ, سردار محمد, شان, حسن, کوئی سوال بھائی یہاں تک؟ نہیں سر, آپ پوچھیں. جی ہاں جی, آپ پوچھیں کیا چیز؟ میں کہا سر آپ اپنے لیول کے کوشچن پوچھیں نا سر, ہمیں پھر پتہ چلے کہ ہم کس طرح کوشچن کریں سر آپ سے. اچھا چلے میں پوچھ لیتا ہوں. اسامہ, اذان, نوین, رسول, محمد زاہد, کوئی سوال بچے؟ اینی ون؟ نو سر. نہیں سر. اچھا میں سوال پوچھوں, چلو میں سوال پوچھتا ہوں. چلیں ساروں سے سوال ہے یہ. مجھے یہ بتائیں, ایسے جنرل سوال جتنا پڑھا ہے اس میں سے پوچھ رہا ہوں سوال, ٹھیک ہے؟ سو بک کو دیکھے بغیر جواب دینا آپ, ٹھیک ہے؟ آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے اپنا کیا ہوتا ہے, ہاں جی, کہ اگر یہ ہے سینڈر کیسے ڈیسائیڈ کرے گا کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ارجنسی ہے اور اس نے ایک دم پیغام پہنچانا ہے لیکن وہ سامنے نہیں کھڑا ہوا, تو سامنے موجود نہیں ہے لیکن اس نے ایک ارجنٹ پیغام پہنچانا ہے, تو دوسرے کو کیسے پیغام پہنچائے تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ واقعی یہ ارجنسی ہے؟ ہاں جی, ایکسپریشن کے ذریعے, نان وربلی. یار میں نے سٹارٹ یہاں سے کیا ہے کہ وہ آمنے سامنے موجود نہیں ہے, وہ لکھ کے بتا رہا ہے. ہاں جی, یس. سر وہ لینگویج اتنی اثر انداز لکھے گا کہ وہ جو دوسرا پڑھے گا تو اسے ایک دم سمجھ آ جائے گی. یس, آپ کی لینگویج
اگر میں آپ کو ای میل کر رہا ہوں یار اور میں کوئی ارجنٹ میٹر بتانا چاہ رہا ہوں تو سارا ڈیپینڈ کرے گا میں کیا الفاظ استعمال کرتا ہوں. سامنے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے ایزی ہے, وہ اپنے جذبات سے بتا سکتا ہے, اشاروں سے بتا سکتا ہے, الفاظ سے بتا سکتا ہے. لیکن جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں خالی آپ کی وربل لینگویج ہے, تو وربل کے ذریعے ہاں اگر کچھ ڈائیگرام تصویریں لگا دو وہ الگ بات ہے, لیکن اگر خالی الفاظ استعمال کر رہے ہو تو الفاظ کا ایسا چناؤ کرو کہ ان سے ارجنسی ظاہر ہو جائے. پرسویشن پھر ہم نے پڑھا کہ آپ نے اگر ریسیور کو قائل کرنا ہے تو قائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ میں فلیکسیبلٹی ہو, آپ میں حکمت عملی ہو. اس میں کیا ہوگا تھا کہ فلیکسیبل ہوں, آپ پہلے دوسرے کو دیکھیں اور دوسرے کے تاثرات کے مطابق اپنا پھر بولنے کا انداز بدلیں. میرا آپ یہ سوال ہے, اگر میں دوسرے بندے کو قائل کرنا چاہ رہا ہوں, اگر میں اپنی بات سے آگے پیچھے ہٹتا ہوں تو پھر تو بات ہی ختم ہوگی, میں تو اپنے موقف سے نیچے آ گیا ہوں, تو پھر میں کیسے قائل کروں گا اس کو اپنے موقف پر. میں اگر یہاں بیٹھا آپ کو قائل کر رہا ہوں, if I want to persuade you boys and girls, تو بک میں یہ لکھا ہے کہ you need to be flexible, مطلب دوسرے کو دیکھو, اس کے مطابق اپنا بات چیت کا انداز بدلو. میں کہتا ہوں اگر میں بدلتا ہوں اس کے مطابق اپنے آپ کو تو میں تو اپنے موقف سے نیچے آ جاؤں گا. پرسویٹ کرنے کے لیے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ میں ایک ہی سٹائل برقرار رکھوں اور بار بار اس کو کہوں تاکہ میری بات کو نہ چاہتے ہوئے مان جائے؟ ہاں جی, یس, جواب اس کا سر اس سے تو کنسیپٹ بدلنے کا نہیں سر, صرف بات کیا بدلے گی, کیا الفاظ بدلے؟ بدل لیں گے آپ سر, کنسیپٹ تو وہی ہوگا جو آپ اس کو بیان کریں گے نا. پورا جملہ بتاؤ نا, پورا جملہ بناؤ کہ اگر آپ نے ریسیور کو قائل کرنا ہے تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ سر ہونی چاہیے لیکن کنسیپٹ تو وہی ہوگا نا, اس پہ کمپرومائز تو آپ نہیں کر سکتے نا. میسج تو آپ کا کنسیپٹ ہوگا نا. میسج تو میرا کانسیپٹ ہوگا, تو پھر کیا بدل رہا ہے, کیا چیز فلیکسیبل ہے؟ سر اگر آپ کو قائل کرنا ہے تو آپ عقل تو مندی دوسرے سے طریقے اس کو مجھے بتاؤ فلیکسیبل کیا چیز ہوگی؟ لفظ فلیکسیبل ہوں گے, میرا ٹون فلیکسیبل ہوگا, کیا فلیکسیبل ہوگا؟ نہیں سر, آپ ان کا فیڈ بیک ایکسیپٹ کریں گے اور پھر بیچ بیچ اپنی بات کرتے جائیں گے. ہاں ہاں, دیکھو سمپل مثال اس کی ہے, کبھی آپ کے گھر کے باہر پیزا والا آیا ہو, کوئی سیلز مارکیٹنگ والے آئے ہوں, وہ بڑے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو ٹرین کیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں سامنے والے کو دیکھو, بلکہ سب چھوڑو یار, آپ کو میں آسان مثال بتاتا ہوں. یہ جو اللہ معافی دے جو بیگنگ مافیا ہے, بیگرز کا مافیا ہے, اور اس میں میں اور دوست ہم بیٹھے تھے, ہم صدر میں تھوڑا کھا پی رہے تھے, تو کبھی آپ صدر کبھی شام کو جائیں ذرا, صدر شام کو پیکڈ ہوتا ہے, رش ہوتا ہے, وہاں باقاعدہ پورے گینگز پھر رہے ہوتے ہیں. وہ بیگر دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہے نا کلائنٹ, وہ اس کی عمر کیا ہے, اس کا حلیہ کیا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے دعاؤں کو بدلتے ہیں. نوٹ کرنا کبھی, وہ بیسیکلی آپ کو پرسویڈ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ کی نفسیات کے ساتھ, مائنڈ کے ساتھ پلے کرتے ہیں. وہ بھی کمیونیکیٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں آپ سے. وہ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن افیکٹو ہو, وہ چاہتے ہیں آپ سے پیسے نکلوائیں. وہ آپ کو دیکھیں گے, ان کی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے, آپ کا حلیہ دیکھو, عمر دیکھو, اندازہ لگاؤ, دیکھو صاحب ہے, جاب کرنے والا ہے, بزنس مین ہے, کیا ہے, اس کے مطابق اس کی ریلیونٹ دعا اس کو دو. اب سے بچے ہوتے ہیں, باقاعدہ میں دیکھ رہا تھا, ہم صدر میں بیٹھے, باقاعدہ بچے کہتے ہیں اللہ تجھے امتحان میں پاس کرے. بچوں کے امتحان قریب آ رہے ہوتے ہیں, بچے ڈر جاتے ہیں, ہاں خدا نہ خواستہ میں اس کو نہ دوں, بدوا دے گا, میں فیل ہو جاؤں گا, اللہ تجھے امتحان میں پاس کرے. ماں باپ فوراً پیسے نکال کے دیتے ہیں, خدا نہ خواستہ اس کی بدوا نہ لگ جائے یار. پھر کسی اور کے پاس جائیں گے اور اللہ اس کو دعا دیں گے, وہ دیکھیں گے بندہ شادی شدہ, اللہ تیری شادی کرائے, اللہ تجھے اچھی بیوی دے. وہ کہے گا ہاں یار میں اس کو پیسے دے ہی دوں, کیا پتہ واقعی ہو جائے. پھر کوئی بوڑھا بندہ ہوگا, ہوں گے اللہ تجھے اور لمبی عمر کر دے. وہ کہے گا ہاں یار کیا پتہ میں اور زندگی دیا جاؤں. وہ سارا کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہ پورا یہ آرٹ ہے, یہ خالی کوئی عام سے بھکاری نہیں ہوتے, یہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کمیونیکیٹ خالی پینٹ کوٹ والا کرتا ہے؟ یہ آفس والا کمیونیکیٹ کرتا ہے. سب سے میں کہتا ہوں ایفیشینٹ کمیونیکیٹرز تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو پتہ نہیں دن میں کتنے ہزاروں لے جاتے ہیں جیبوں سے ہماری. دیکھو ذرا آرٹ آف کمیونیکیشن دیکھنا, آبزرو کیا کرو. تو وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. وہ دیکھنا جو آپ فیڈ بیک دو گے آپ کے مطابق وہ بھی دعا بدلیں گے, آپ کے دعا
بدلیں گے اپنے آپ کو، وہ فلیکسیبل اور آپ کو ایونچولی قائل کر جاتے ہیں. سمجھا رہی بات؟ اور سر یہ جو ٹرانسجینڈرز ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا؟ یس، ان کے بارے میں جنرلی کہتے ہیں یار کہ پہلی بات ہے سارے برابر ہیں، جو جیسے بھی ہے اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے. یہ ٹرانسجینڈرز بھی ابھی شکر ہے اس گورنمنٹ نے پہلی مرتبہ ان کو کوئی کنسیڈر کیا، ان کا بھی آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے. اب وہ ہر جگہ کام کریں گے. وہ لوگ باہر کے ملکوں میں ہیں، یہ وہ تو ہمارے ہم ویسے ہم سارے مجبوری تو ہماری قوم ہی جاہل ہے. اب شکر ہے کو پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، وزیر اعظم پڑھا لکھا ہے. پہلے تو وزیر اعظم پرچی والا نالائق تھا، وہ تو اللہ معافی تو وزیر اعظم میں آپ کا جاہل ہو تو قوم بیچارہ کیا کرے. شکر ہے اللہ نے کوئی دعائیں سنی ہے ہماری، کو پڑھا لکھا بندہ آیا تو اثرات پڑیں گے اچھے. اور یہ سن لو سارے، ابھی پہلی مرتبہ پاکستان میں ٹرانسجینڈرز کا آئی ڈی کارڈ بن رہا ہے. بھئی وہ انسان ہے یار، اللہ نے جس کو جی سر. جیسا بنایا اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. وہ انسان ہے بھائی، ان کو آئی ڈی کارڈ دو، ان کا ملازمت میں کوٹا رکھا جا رہا ہے سر باقاعدہ. ان کی دعا لگتی ہے، ان کی ہاں دعا یس، لگتی ہے. اور ویسے میں بتاؤں یہ بھی ہے یار، یہ بھی ہمارا متھ ہی ہے کہ یار یہ وہ ہے، مطلب ان کو نہ ٹالو. اب وہ اس میں بڑا مافیا ہے، اس میں بڑا مافیا ہے. بیسیکلی اب ان کو ہم کیوں ترس کھاتے ہیں کہ بیسیکلی گورنمنٹ میں ان کا آئی ڈی کارڈ نہیں بنا، نہ ان کا بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے، نہ ان کو جاب کرنے کی اجازت ہے. تو پھر تو قابل رحم ہے نا یار. لیکن جب وہ جاب کر رہے ہوں گے، جب آئی ڈی کارڈ بن جائے گا، دین وی آر آل ایکول. سارے برابر ہیں، انسان برابر ہیں یار. جس میں جو کمی خامی ہے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، ہم اللہ نے پیدا کیا ہے. تو کسی کی حق تلفی نہ کرو، موٹی بات یہ، کسی کی حق تلفی نہ کرو، کسی کی دل آزاری نہ کرو. سارے برابر ہیں، رنگ، نسل، زبان، آپ کا ریلیجن جو بھی ہے. میری طرف سے ایک سجیشن ہے آپ کو، لوگوں آج کے دن سے، آج کے لمحے سے لوگوں کو مسلمان کی نظر سے نہیں دیکھنا. آپ نے دیکھنا ہے انسان کی نظر سے. کیونکہ جب آپ مسلمان بن کے سوچو گے نا، آپ کو کہ نہیں یہ تو کافر ہے، یہ تو ہندو ہے. او بھائی ہے تو انسان نا. مذہب ہر کسی کا اپنا اپنا ذاتی معاملہ ہوتا ہے. آپ ہر کسی کو انسان سمجھو، انسان. کیونکہ جو نبی بھی ہے وہ انسانوں کا ہے، نبی ہے. اللہ بھی انسانوں کا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میں سے مسلمانوں کا ہوں، نبی نے یہ نہیں کہا میں سے مسلمانوں کا ہوں. سارے پڑھا لکھا جو بندہ ہوتا ہے، باشعور بندہ، وہ انسانیت پہ بلیو کرتا ہے. مذہب تو آپ کا ذاتی معاملہ ہے، ایک نمازیں پڑھو، 10 نمازیں پڑھو، وہ تو ذاتی معاملہ ہے آپ کا. ساروں کو اچھا انسان سمجھیں، ہر کسی کے ساتھ اچھائی کرو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کے بارے میں برا نہ سوچو. یہ پڑھے لکھے ہونے کا پہلا قدم ہے. یہ ڈگریاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ، اندر سے جاہل ہوتے ہیں. آپ نے اچھا انسان بننا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ڈن. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اب چیپٹر کتنا رہ گیا ہمارا؟ لیٹس ہیو اے لک. ابھی سر کافی پڑا ہوا ہے ابھی. نہیں، لاسٹ ٹاپک ہے بس، اگلا لاسٹ ٹاپک ہے بس. کو میکسیمم 2 دن لگ جائیں گے اس کو. ٹھیک ہے، دوسروں والوں کو کل ان کا ختم ہو جائے گا، کل ان کا ختم ہو رہا ہے، پھر آگے آپ کا ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، وی آر ڈوئنگ ویل. دسمبر میں ایگزام ہے نا آپ کا؟ ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی یس ہے سر. سپٹمبر ہے. جی ابھی سر. سپٹمبر ہے، Yes, وہ sir. ڈیٹ ہے آپ کی 14. چیپٹر 2 ہو گئے، پھر اکتوبر ہے، نومبر ہم جلدی ختم کر لیں گے پہلے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اوکے سر، اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.